معزز سامعین، کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اسلامی تاریخ بیان کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئیے اسلامی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا، اگر لوگ خلافت اور امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو بلا کر حکم دیا، جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب اور تقرر کے غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا، جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدد کی، مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، ان کے ساتھ تم کو احسان کرنا چاہیے، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے حد الامکان درگزر اور چشمہ پوشی اختیار کرنا مناسب ہے۔ تم میں سے جو شخص خلیفہ منتخب ہو اسے مہاجرین کا بھی پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مارائے اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کو کما حقہ ملحوظ رکھا جائے۔ ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حکم دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں میرے دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی التجا پیش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میری سب سے بڑی آرزو بر آئی۔ اس کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو ہفتے کے دن آپ نے انتقال فرمایا اور مدفون ہوئے۔ آپ نے 10.5 سال خلافت کی۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی متعدد اولاد تھی، لیکن آپ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شہادت پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک ہوئے، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔